پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کون تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اس کا کیا رول اور اس کا کیا کردار تھا؟ دیکھیے، تاریخی کتابوں اور تقریباً عقیدے کی کتابوں سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عبداللہ نامی یا عبداللہ ابن سبا نامی، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن السودا کے نام سے بھی مخاطب کیا ہے، یہ ایک معروف شخصیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ یمن سے تعلق رکھتا تھا، اصل لحاظ سے وہ یہودی تھا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت میں آیا اور اسلام کا اظہار کیا، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، اور پھر اسلام کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حدیث گڑھ کر کے بیان کی ہے تو عبداللہ ابن سبا ہے۔ عبداللہ ابن سبا ہے کہ لکل نبی وصی وصی علی ابن ابی طالب، ہر نبی کا کوئی وصی ہوتا ہے اور میرا وصی جس میں سے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ اور وہ کہا کرتا تھا تم لوگ تعجب ہے اس بات پر، تو تم یقین رکھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور اس قسم کی باتیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی رجعات یا اس قسم کا عقیدہ تم نہیں رکھتے، یعنی وہ عجیب گول مول باتیں لوگوں کے سامنے کیا کرتا تھا۔ لیکن چونکہ مدینہ مرکز علم تھا لہذا اس کا یہاں پر زور زیادہ نہیں چل سکا، تو اس نے شام کا رخ کیا، لیکن شام بھی چونکہ خیار اہل علم موجود تھے وہاں بھی اس کا زور نہیں چلا۔ پھر اس نے عراق اور مصر کو اپنا مرکز بنایا اور وہاں جو کمزور ایمان والے لوگ تھے، فتنہ پرور لوگ تھے، اس میں اپنے جو بدعقیدگی ہے یا اس کی اپنی جو بری باتیں ہیں اس میں پھیلانے لگا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگا۔ کچھ کمزور ایمان والے اور نوجوان لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ علی کل حال یہ قصہ یہ سوال جواب کا نہیں ہے، جانتے ہیں اس کے لیے ایک لمبی بحث چاہیے۔ تو کچھ لوگ متاثر ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہ شخص جو ہے وہ ایک جماعت تیار کر لی، اس میں کامیاب ہو گیا، اور پھر وہ جماعت مصر سے اور کوفہ سے اور بصرہ سے اڑ کر کے آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے خلاف اٹھے اور ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ ایک قصہ ہے۔ یہ اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہنے اور آپ کا مخلص بننے کی اس نے جو ہے ظاہر کی، اور یہ ہے کہ ہم یعنی حضرت علی رضی اللہ کے ہم معتقد ہیں، اہل بیت کے ہم معتقد ہیں، اور اس قسم کے عقائد کو پھیلانا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ کے زمانے ہی میں اس نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ حضرت علی کون ہے؟ الہ ہے۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو بلایا جو اس کی اس بات میں آ گئے تھے، ان کو آگ میں بھی جلا دیا، لیکن یہ شخص دوبارہ اپنی باتیں توبہ کر لیا اور اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ علی کل حال یہ ایک ایسی غامض شخصیت ہے کہ جس کا وجود تو حقیقی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے اس نے حضرت عثمان غنی کے خلاف فتنہ پیدا کیا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس نے شیعیت کی بنیاد رکھی۔ آج بھی ایک فرقہ شیعی یا حضرت علی کی الوہیت کا قائل جو پایا جا رہا ہے وہ اسی کے ماننے والے ہیں، سبائی فرقہ ہے نا۔ تو یہ ایک ایسی سمجھیے کہ ایسی شخصیت ہے جو اسلام کی تاریخ میں ایک بدنما دا کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سی فتنے اسلام کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ جی تو یہ شخص جو تھا شیخ، کیا واقعیتاً کچھ غلط فہمی کی وجہ سے یا غلو کی وجہ سے نہیں، اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے نفاق کے طور پر اسلام کا تو اظہار کیا، لیکن اصل میں یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے یہودی تھا، اور یہودیوں کی خصلت رہی ہے، اور یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ آمنوا بالذی کیا ہے وجہ النار واکفروا آخرہ، قرآن کہتا ہے یعنی صبح کو ایمان لے اور شام ہوتے ہوئے تم جو ہے اس کا انکار کر دو۔ تو چونکہ بہت سے لوگ ایسے تھے، جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو عمرہ تھے، بعد جو گورنر تھے، ان سے کوئی غلطی سردت ہو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کر کے حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو ابھارتا رہا، حتیٰ کہ بسا اوقات ان لوگوں نے حضرت علی، حضرت عائشہ، ان لوگوں کے نام سے جھوٹے لیٹر لکھے حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو رغلانے کے لیے۔
یعنی معاملہ پورا یعنی شریعت کی خلاف ورزی تھا، ایسا کوئی غلو وغیرہ غلو یا بھائی اہل بیت میں غلو ہی کی بنیاد پر یہ سب ساری چیزیں ہوں اور لوگوں کو ورغلایا غلو کرنے کے لیے، حالانکہ اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ دین کی بنیادوں کو اٹھانا تھا. جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.